رجب میں ایک رات آتی ہے اور ایک دن آتا ہے جو بڑا ہی مبارک ہے، وہ 27ویں رجب ہے، وہ شب معراج ہے، وہ رات عبادت میں گزارنی ہے اور وہ دن روزہ رکھنا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے اللہ عز و جل اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی تاریخ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ نصیب ہوا، چنانچہ اس دن جو روزہ رکھتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے۔ فرمایا 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ تو پتہ چلا 27ویں شب کو عبادت کرنی ہے، 27 رجب کو روزہ رکھنا ہے۔ اب آئیے ہمیں اس رات کچھ نوافل پڑھنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ رجب میں ایک رات جس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، وہ 27ویں شب ہے، 27th نائٹ آف رجب، جو اس میں 12 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر استغفار 100 بار پڑھے، درود شریف 100 بار پڑھے، اور دنیا اور آخرت میں سے جس چیز کی چاہے وہ دعا مانگے۔ صبح روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ تو 27th نائٹ 12 رکعت نفل پڑھنی ہے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک ساتھ 12 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور 100 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے، 100 بار کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، پھر دعا مانگے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ کسی پریشانی میں ہے، کسی بیماری میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، تو یہ رجب کی 27ویں شب کو ٹارگٹ بنا لے، انشاءاللہ عبادت کریں، 27 رجب کا روزہ رکھیں اور یہ نفل پڑھ لیں۔ اگر جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے تو حضرت یوسف کا واقعہ پڑھیں تو آپ کو آپ کے والد والدہ اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا۔ اس شریعت میں اجازت تھی، صحابہ کا دل تو چاہتا تھا کہ پچھلی شریعتوں میں اجازت تھی، حضور ہمیں بھی دیجیے۔ تو نبی پاک نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ ہماری شریعت میں سجدے کی اجازت نہیں، لیکن اگر میں اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس روایت سے یہ بھی پتا چلا کہ شوہر کا مرتبہ کیا ہے، کہ عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے سجدے کی اجازت نہیں ہے، مگر دل تو بے قرار ہے نا، سر کے سجدے کی اجازت نہیں ہے نا، دل تو سجدہ کر سکتا ہے۔ اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، سر کو پتہ ہی نہ چلے، پیشے نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، شریعت کا حکم ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے۔ مگر جب عاشق رسول دربار رسالت میں پہنچ جائے، روضہ رسول پر پہنچ جائے، پھر دل قابو میں نہیں رہتے، پھر کیفیت ہی کوئی اور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتے ہیں نا، ان کے در پر پہنچنے تو پائیں، یہ نہ پوچھو کہ کیا ہم کریں گے، ان کے در پر پہنچنے تو پائیں، یہ نہ پوچھو کہ ہم کیا کریں گے، سر جھکانا اگر جرم ہوگا ہم نگاہوں سے سجدہ کریں گے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا؟ امیر اہل سنت نے بھی اس طرح کی ایک کیفیت لکھی ہے نا، میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے چاک سینہ چاک، میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے چاک سینہ چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں۔ تو بڑے ایسے اشعار ملتے ہیں جو اس کیفیت کو بتاتے ہیں کہ ادھر جا کے دل بے قرار ہو جاتا ہے، اپنا سب کچھ ہی قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ نجات زادے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں، مدینہ جا کے ایک سجدہ کروں، سجدے میں مر جاؤں۔ اللہ پاک مدینے کی با ایمان موت ہمیں نصیب فرما۔
غزالی زمان، غزالی دوراں، کاظمی شاہ صاحب جیسی شخصیت روضہ رسول کے سامنے آپ ہیں اور بس روضہ رسول ہے، آپ کی التجائیں ہیں، آپ کے آنسو ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں. تو جب آپ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں تو اب ظاہر پیٹھ کعبے کو ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے بحث کرنے لگا کہ آپ جو ہے کعبے کو پیٹ کر رہے ہیں، اس طرف رخ کیجئے، ادھر کیوں رخ کیا ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ آپ کا ایک ذوق تھا، آپ نے اس کو اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا، آپ اپنی التجائیں کرتے رہے. اب دوسرے دن وہ کچھ اور لوگوں کو بھی لے کر آ گیا اور حضرت سے بحث شروع ہو گئی کہ آپ جو ہے وہ اس طرف رک کر کے جو ہے وہ دعائیں کر رہے تھے، تو کیا قبر رسول کو آپ کعبے سے بھی افضل سمجھتے ہیں؟ حضرت غزالی دوراں سے سوال ہوتا ہے کہ کیا قبر رسول کو آپ کعبے سے بھی افضل سمجھتے ہیں؟ غزالی زماں کا علمی کلام دیکھیے، آپ نے فرمایا تم کعبے کی بات کرتے ہو، میں تو اس جگہ کو عرش سے بھی افضل مانتا ہوں. اب تو وہ لوگ اور سٹپٹ آ گئے کہ یہ کیسی بات کر دی، سبحان اللہ. تو آپ نے کہا چلو میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. وہ وقت کے امام مفتی دوراں غزالی دوراں، آپ نے کہا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے ہیں؟ کہ بالکل شکر گزار بندے ہیں. کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. کہ ٹھیک ہے. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام جب معراج کو تشریف لے گئے تھے تو حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، آپ چوتھے آسمان پر جلوہ فرما ہیں. یقیناً آپ وہاں بھی، وہ تو حیات ہے نا، آئیں گے بھی، قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. شکر ادا کرنے کے بعد اللہ بلند مقام عطا فرماتا ہے نا. تو بلند مقام ان کو کیا ملے گا کہ قیامت سے پہلے وہ زمین پر تشریف لائیں گے، دنیا میں وقت گزاریں گے اور نبی پاک کی قبر منور کے برابر میں حضرت عیسیٰ کی تدفین ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوتھے آسمان کے بعد ان کو پانچویں پر نہیں، چھٹے پر نہیں، بلکہ بلندی کیا عطا کی جا رہی ہے کہ اس سے بھی مبارک مقام یعنی نبی پاک کے روضے کے برابر میں جگہ عطا فرمائی جا رہی ہے. کیا دلیل لائے کہ فرمائے یہ مقام اتنا بلند ہے کہ جو چوتھے آسمان پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ان کو یہ انعام دیا جائے گا اس شکر گزاری کا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. تو ان کو نبی پاک کے روضہ انور پر نبی پاک کے برابر میں قبر میں جگہ عطا کی گئی. سبحان اللہ. یہ شاید نئے بچے ہیں یا نوجوانوں کو نہ پتا ہو کہ آج روضہ رسول میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا مزار ہے، پھر برابر میں حضرت عمر فاروق کا مزار ہے، مگر ایک قبر کی جگہ باقی ہے اور وہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس دنیا میں اپنی زندگی گزاریں گے اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوگا تو نبی پاک کے برابر میں قبر میں ان کو بھی جگہ ملے گی. سبحان اللہ. چلیں ایک عشق والی بات بھی سن لو. وہ کہتے ہیں نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. بتایا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ جس کی جہاں تدفین ہوتی ہے نا، جس جگہ دفنایا جاتا ہے اس کو بنایا بھی اسی مٹی سے گیا ہے. جس مٹی سے بنایا جاتا ہے بندہ ادھر ہی جا کر دفن ہوتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا اس کو تھوڑا سا لاجیکلی بھی سمجھتے ہیں. ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ بعض اوقات بندہ سفر کر کے کہیں ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں جا کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس کی قبر بھی وہیں بن جاتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ وہاں اس کی مٹی لکھی تھی، یہ وہاں پہنچ گیا. تو بات صحیح ہے، ایکچولی مٹی لکھی نہیں تھی، اسی مٹی سے اسے بنایا گیا ہے، جب جا کے اس کی تدفین وہاں پر ہوئی ہے. تو اب ذرا دل کے کانوں سے میرا جملہ سننا. علماء کرام کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر پر ہماری جانیں قربان. جس مبارک مٹی سے نبی پاک کو بنایا گیا اسی مبارک مٹی سے حضرت ابوبکر کو بھی بنایا گیا، اسی مبارک مٹی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بنایا گیا. اور سبحان اللہ، آج اس واقعے کو بیان کرتے کرتے ایک اور کہتے ہیں نا ذہن میں کھڑکی کھلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی مبارک مٹی سے بنایا گیا. ہائے ہائے کیسا خوب مبارک وہ قبہ ہے، کیسا مبارک روضہ. حضرت کہتے ہیں نا محبوب رب عرش ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. ارے سبز گنبد کے نیچے جو مزار ہے اس کا منظر تو سوچو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو سبز قبہ ہے نا، یہ سبز گنبد کے اندر کون ہے؟ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، اور ان کے پہلو میں کون ہے؟ پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. عتیق حضرت ابوبکر صدیق کا لقب تھا. اللہ اکبر. اب سنو، غزالی دورہ نے جب یہ دلیل پیش کر دی تو سبحان اللہ وہاں تمام لوگ جو تھے
وہ حیران ہو گئے کہ واقعی اس مقام کا مرتبہ کتنا عرفہ اور کتنا اعلیٰ ہے. جبھی تو امیر اہل سنت اپنے نعتیہ کلام میں لکھتے ہیں نا، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ ہے، ہر مکہ سے بالا میٹھے نبی کا روزہ. مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، کیوں؟ اس سے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ. اور کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہو، لیکن ہے کعبے کا بھی کعبہ میٹھے. اچھا، یہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں کو جب اس طرح کی بات آتی ہے کہ مدینہ یا روضہ رسول مکے سے بھی افضل ہے. تو چلیں آج ذرا تسلی سے یہ فلسفہ کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے، اس کو سمجھ لیں. مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ ٹھیک ہے، اس بارے میں علماء کرام نے بہت علمی بحث کی ہے. آخر میں ان علمی ابحاث کا، ان تمام ڈیبیٹس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ کیا ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک، تربت مبارک کا وہ حصہ کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور سے ملا ہوا ہے، جس حصے کو نبی پاک کا جسم اقدس ٹچ کر رہا ہے، ایگزیکٹلی قبر مبارک کا وہ حصہ کعبہ شریف بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. سمجھیے گا بات کو. تھوڑا سا لاجیکلی بات کر لیتا ہوں. بھائی کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ اس گھر میں تو نہیں ہے نا. اللہ تو کسی گھر میں قید نہیں ہو سکتا، وہ تو مکان سے پاک ہے. وہ گھر ضرور اللہ کا ہے، مگر اس روزے میں، اس قبر میں نبی پاک جلوہ فرما ہے. لاجیکلی بھی بات سمجھ لو کہ پیارے آقا موجود ہے نا. اور جس حصے سے نبی پاک کا جسم اطہر ٹچ ہو رہا ہے وہ صرف کعبے سے نہیں، کیونکہ عرش اعظم بھی یقیناً رب کا عرش ہے، مگر رب وہاں گھر تو نہیں ہے نا اللہ کا. اللہ تو مکان سے پاک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے وہ عرش سے بھی افضل ہے. ہاں، لیکن وہ خاص جگہ جہاں کعبہ شریف ہے، کعبہ شریف جس جگہ پر ہے، وہ جگہ نبی پاک کی قبر کے علاوہ باقی جتنا شہر مدینہ ہے سب اس سے افضل کعبہ ہے. یعنی شہر مدینہ قبر انور کے علاوہ جو ہے اس سے افضل کعبہ مشرفہ ہے. اور اب اگر دونوں شہروں کو کمپیر کیا جائے، یعنی بتایا کہ کعبے کے علاوہ باقی جو مکہ ہے، تو فرمایا مکہ افضل یا مدینہ افضل، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ مدینہ افضل ہے. بلکہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا المدینۃ افضل من مکہ، مدینہ مکے سے افضل ہے. تو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ روضہ رسول قبر انور کا وہ حصہ جہاں نبی پاک جلوہ فرما ہے وہ جگہ کعبے سے افضل ہے، اور کعبہ تربت اطہر کے علاوہ باقی جو مدینہ ہے اس سے کعبہ افضل ہے. اور باقی اگر شہروں کی بات کی جائے تو مکے سے مدینہ افضل ہے. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیں کچھ مدینے کی اور باتیں بتاتا ہوں. عربی میں، عرب لوگوں میں، عربی کی لغت میں جس چیز کے زیادہ نام ہونا اس کی اس سے بزرگی اور اس کا مقام پتا چلتا ہے کہ یار اس شخصیت کے اتنے نام ہیں، اس مقام کے اتنے نام ہیں. تو سبحان اللہ، مدینہ منورہ کے 100 سے زیادہ نام موجود ہیں. ایک شہر کے. پوری دنیا میں ایسا کوئی شہر نہیں ہے جس کی یاد میں دنیا کی تقریباً ہر زبان میں قصیدے لکھے گئے ہوں، جس کے لیے کروڑوں دل بے قرار رہتے ہوں. ارے جس شہر کا نام لیا جائے تو آنکھیں بھر آتی ہوں. کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ بات مکہ مدینہ دونوں کے لیے ہے کہ دنیا میں کوئی شخص کسی جگہ کو ایک بار یا 2 بار دیکھ لے، بندہ کہتا کہیں اور چلو، دیکھ لیا ہے، بار بار جانے کی کیا ضرورت ہے. مگر مکہ مدینہ وہ ہے 1000 بار دیکھ لیں دل بھرتا نہیں ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ شرم
शरबते दीद ने एक आग लगाई दिल में। अरे देखा नहीं था तो तड़प रहे थे, मगर देख लिया तो अब तड़प और बढ़ गई। शरबते दीद ने एक आग लगाई दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया है बुझाने न दिया। अब कहाँ जाएगा नक्शा तेरा मेरे दिल से, तय में रखा है इसे दिल ने गुमाने न दिया। अब सुनिए, इनमें से 3 नाम मदीने के क्या हैं? महबूबा, मुहब्बा, मुहब्बबा। इन तीनों नाम के मानी तकरीबन मिलते जुलते हैं। मतलब यह है कि मदीना महबूब शहर है, प्यारा शहर है, ये अजीम और शान शहर शहरे मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह, मदीना पाक वो मुकद्दस शहर है जिससे अल्लाह पाक मोहब्बत फरमाता है, इसके रसूल भी मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी मदीने से मोहब्बत करते हैं। और सुभान अल्लाह, अल्लाह के फजल से, उसकी अता से सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से लेकर आज तक उश्शाकाने मदीना भी उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी याद में तड़पते हैं, मदीने की हाजिरी के लिए तरसते हैं, बल्कि जिक्र मदीना करते हैं तो दिलों को चैन मिलने लग जाता है। क्या खूबसूरत कलाम अमीर अहले सुन्नत ने लिखा। आइए जरा जिक्र मदीना मिलकर करते हैं। चलो मिल के करते हैं जिक्रे मदीना, पहुंच जाएंगे इंशा अल्लाह मदीना, 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 मदीना। कभी किसी दुनिया में देखा कोई किसी शहर का नाम लेके झूम रहा हो, किसी सिटी का नाम ले और मजा आए? अल्लाह अकबर, ये कैसा शहर है कि नाम जबान पर आता है और दिल को सुकून मिलने लग जाता है। अरे जिस शहर के जिक्र में इतना मजा है, बताओ उसके दीद का मालूम क्या होगा। मदीना, मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा। मदीना सुहाना, सुहाना दिलारा, मदीना दीवानों की आंखों का तारा। खुदा अगर कयामत में फरमाए मांगो, खुदा अगर कयामत में फरमाए मांगो, लगाए के दीवाने नारा मदीना, लगाएंगे दीवाने नारा मदीना, मदीना। आंखें बंद करके, मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से। वहाँ प्यारा काबा, यहाँ सब्ज गुंबद, वहाँ प्यारा काबा, यहाँ सब्ज गुंबद। वो मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना, हम मक्का भी मीठा तो प्यारा। रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे। मेरा दिल बने यादगारे मदीना, मेरा दिल बने याद। मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए। पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, मदीना, मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से।
سنو سنو میرے آقا کو مدینے سے کتنا پیار ہے۔ امام حاکم نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا، جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت کا ارادہ کیا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ جانتے ہیں کیا دعا کی؟ دعا کی اللہم انکا ان اخرجتنی من احب البلاد، اے اللہ تو نے میرے محبوب شہر مکے سے مجھے ہجرت کا حکم فرمایا ہے، الیہ فاسکنی فی احب البلاد الیکا، اے اللہ اب میرا قیام ایسی جگہ فرما جو تیرے ہاں محبوب ترین شہر ہے۔ تو سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جو نبی پاک کو مدینے کی ہجرت کا حکم دیا، مدینے میں مسکن عطا کیا، اس سے پتا چلا کہ مدینہ شہر میرے رب کا محبوب ترین شہر ہے۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا۔ کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، یہ اتنا مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں، اتنا ذکر مدینہ کیوں کرتے ہیں؟ ارے سنو، اگر میرے آقا مدینے میں نہ ہوتے نا، کسی اور شہر میں ہوتے، ہم اس شہر کا نام لے رہے ہوتے جس شہر سے نبی پاک کو پیار، جس شہر سے رب کو پیار، جس شہر سے صحابہ اور اولیاء کو پیار، ہم کیوں نہ اس سے محبت کریں، کیوں نہ اس کا نام لیں۔ بڑی پیاری دعا اسی کلام کا شعر ہے، مرادے دلے بل بولے بے نوادے، مرادے دلے بل بولے بے نوادے، خدایا دکھا دے بہارے مدینہ، ہم سب کو خدایا دکھا دے بہارے مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ سنو، مدینے کا ذکر صرف قرآن میں نہیں، مدینے کا ذکر صرف حدیث میں نہیں، بلکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں تورات شریف میں مدینے کا ذکر کیسا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب تورات نازل ہوئی، اس میں اللہ کریم نے مدینہ طیبہ کو یوں مخاطب کر کے فرمایا، یا طیبہ، یا توبہ، یا مسکینہ، یا تقبل الکنوز ارفعی اجاجیرک علی اجاجیر القرى، یعنی اے طیبہ، اے توبہ، یعنی اے پاک سرزمین، اے مسکینہ یعنی سکون و قرار والی زمین، تو خزانے قبول نہ کرنا، تو اپنی شان و شوکت کو دوسرے شہروں کی شان سے بلند رکھنا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اس شہر کی شان کیسی ہے؟ رب کا ایک بار مخاطب کرنا کافی تھا، یا طیبہ ایک بار کہنا بھی کافی تھا، مگر رب عز و جل نے ایک بار ایسا کہ رب کسی کو مخاطب کر دے اس کی عزتوں میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ مگر مدینہ شہر کیسا ہے؟ یہ شہر محبوب کا شہر ہے۔ جس طرح رب الرحمن کو اپنے محبوب سے بے مثال محبت ہے، یوں ہی محبوب کا شہر بھی محبوب ہے۔ اس لیے مدینہ منورہ کی پاک سرزمین کو مخاطب کرنا تھا تو ایک بار نہ پکارا، بلکہ پکارا، نام بدل بدل کر پکارا، یا طیبہ، یا طابہ، یا مسکینہ۔ سبحان اللہ، جب رب عز و جل شہر مدینہ کا یوں ذکر کرتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ جھوم کر مدینے کا ذکر کریں۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے پیارا مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے بنا آسمان منزل ابن مریم، بنا آسمان منزل ابن مریم، گئے لا مکان تاجدار مدینہ، گئے لا مکان تاجدار مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا۔ سبحان اللہ، ہم نے سنا کہ تورات میں رب نے توبہ بھی کہا، طیبہ بھی کہا،
اور مسکینہ بھی فرمایا، یعنی غریبوں مسکینوں سکون و قرار دینے والی زمین. جو جاتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے، قرار مل جاتا ہے. یہ بھی مدینہ منورہ کی فضیلت ہے. واللہ آج بھی کوئی مدینے جائے تو دل کو قرار مل جاتا ہے. اور پنجابی میں کہتے ہیں نا، دل وچ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. ادھر جائیں تو طبیعت ہی ہری بھری ہو جاتی ہے. دنیا میں کہیں بھی جائیں نا، گھر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے. کبھی کبھی خیال بھی آتا ہے بہت دور آ گیا ہوں، گھر سے دور ہوں، واپس جا سکوں گا کہ نہیں جا سکوں گا. آئے ہائے، واقعی عاشق رسول ہو، مدینے پہنچتا ہے تو ایسا لگتا ہے ٹھکانے پر آ گیا ہوں، آستانے پر آ گیا ہوں، منزل پر آ گیا ہوں. ارے پھر واپس جانے کی کس کو جلدی ہے؟ ادھر مر بھی گیا تو خیر ہے، بلکہ دعا یہ ہے کہ اب واپس نہ جاؤں، اب لوٹ کر نہ جاؤں. اور سیدی اعلیٰ حضرت تو آنے والوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آ گئے ہو نا، اب واپسی کی بات نہ کرنا بلکہ کمال کی بات کرتے ہیں. کہتے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں. ارے آ گئے ہو تو اب واپس کیوں جانا ہے؟ اگر قافلہ بھی جا رہا ہے تو دیکھو آقا کے در پر پڑے رہنا. کہتے رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں. تو مدینہ واقعی سکون والا شہر ہے. ہاں اب یہاں میں ایک اور بات کہہ دوں، جس کو مدینے جا کر سکون نہیں ملتا نا، ہم نے دیکھا ہے، ہاں مدینے جا کر بے سکون نظر آتے ہیں، جلدی جانا ہے، مزہ بہت، پتہ نہیں کیسے زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں. اللہ کرے آپ کو مجھے بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو، مگر سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں. ہاں یہ کوئی نارمل سٹی نہیں ہے، یہ کوئی نارمل شہر نہیں ہے. سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے. ایک اور جگہ شاعر کہتے ہیں نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ. کیا سمجھایا؟ یہ عام شہر نہیں ہے، باقی دنیا اپنی مرضی سے گھوم لو. مدینے آئے ہو تو سوچو کہاں آئے ہو، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے. آپ کو پتا ہے فرشتے ترس رہے ہیں یہاں آنے کو، اور ہم جا کر ایسے لوگ ملتے ہیں، یار مزہ نہیں آ رہا، گرمی بہت ہے، انتظام ٹھیک نہیں ہے. حج پر جا کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دل نہیں لگ رہا ہے. تم آئے کدھر ہو؟ اور اگر مدینے میں دل کو سکون نہیں ہے نا، تو پھر دل کا علاج کرواؤ کہ ساری دنیا کو جہاں سے برکتیں بٹ رہی ہیں وہاں جا کر میرا دل نہیں لگ رہا، وہاں جا کر مجھے واپس آنے کی فکر ہے. نہ کرنا ایسا. اور اس کے لیے اس شاکان رسول کے ماحول میں رہیے. ادھر تڑپ ہوگی تو ادھر مزہ آئے گا، پھر تو کیفیت کیا ہوگی؟ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے الہی اب سنگے در جانا نا، چھوٹے الہی اب یا رب سنگے در جانا نا. تو شمشم رسالت ہے، عالم تیرا پروان. واقعی یہ منظر مدینے جا کے دیکھنے کو ملتا ہے، کیسی شمع رسالت ہے، کیسا عالم پروانہ ہے. کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی ترکیہ سے آ رہا ہے، کوئی یورپ سے آ رہا ہے، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی عرب ممالک سے آ رہا ہے، کوئی پاک و ہند سے جا رہا ہے. ارے عالم پروانہ ہے. ایسی شمع روشن ہے مدینے میں کہ ساری دنیا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. تو مدینہ تو سکون دیتا ہے،
مدینہ تو قرار دیتا ہے، سبحان اللہ، بے قراروں کا قرار مدینہ ہے۔ بلکہ واقعی جس کے کام نہ بنتے ہو نا، کچھ لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب ابھی کاروبار ٹھیک نہیں ہے، ذرا ٹھیک ہو جائے پھر مدینے جاؤں گا، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ذرا کچھ کام بگڑ گئے ہیں، کچھ بچی کی شادی کے معاملات ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، اگر پریشان ہو نا، دنیا کے غم ستا رہے ہیں، تم کسی مشکل میں آ گئے ہو، پہلے کوشش کرو کہ اپنے آقا کے پاس چلے جاؤ، ادھر پہنچ جاؤ، پھر دیکھو تمہاری کیسے بگڑی بنتی ہے۔ امیر علیہ السلام لکھتے ہیں نا، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، مدینے نہیں جاؤں گا تو کدھر جاؤں گا؟ تو اے کاش یہ شوق پیدا ہو جائے۔ خدارا میں صحیح بتا رہا ہوں، زندگی میں سب سے بڑا شوق ہی بنا لو۔ کچھ لوگوں کو شوق ہے یار فلاں ملک دیکھنا ہے، فلاں علاقہ دیکھنا ہے، فلاں جھرنے اور جس کو کہتے ہیں پہاڑ اور خوبصورت مقام دیکھنے ہیں، کسی کو گاڑی لینے کا شوق، کسی کو گھر لینے کا۔ نہیں، پہلا شوق مدینہ ہونا چاہیے۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ بس ایک ہی شوق رکھیے، پھر دیکھیں کیسے بلاوا آتا ہے، پھر دیکھیں کیسے راستے کھلتے ہیں۔ مدینہ صرف انسانوں کا محبوب شہر نہیں ہے، مدینے آنے کو تو فرشتے بھی ترس رہے ہیں، فرشتے بھی تڑپ رہے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں، مدینے جب فرشتے آتے ہیں نا تو ان کا معمول کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، جب فجر طلوع ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، روضہ مصطفیٰ کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ یصلون علی النبی، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شام تک یہ فرشتے یہیں حاضر رہتے ہیں، جب شام ہوتی ہے یہ فرشتے چلے جاتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ اب شام سے صبح تک یہ 70,000 فرشتے روضہ رسول کو پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں درود سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار کہتے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ مدینے جا کر سوچو تو صحیح، آیا کدھر ہوں جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت موجود ہیں اور بارگاہ رسالت میں درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اتنی مبارک جگہ مجھے آنے کا موقع ملا۔ اور سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، دیکھو نا، ذہن میں بات تو آتی ہے کہ 70,000 صبح آ رہے ہیں، 70,000 شام آ رہے ہیں، اور ایک ہی بار زندگی میں ان کو آنے کا موقع ملے گا، پھر نہیں، اس کا مطلب 12 گھنٹے کی حاضری ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ فرشتوں کو بار بار موقع کیوں نہیں مل رہا؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے۔ کیا ان کی ڈیوٹیاں ایسی ہیں؟ 70,000 صبح، 70,000 شام، جو ایک بار آئیں گے دوبارہ نہ آئیں گے، کیوں؟ رخصت ہی پارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ اتنی اجازت ہے۔ سوال یہ، اتنی سی کیوں اجازت ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، فرماتے میری ڈیوٹیاں نہ بدلے نا تو کروڑوں فرشتے رہ جائیں گے۔ اور آقا سے محبت تو سارے ہی فرشتوں کو ہے نا، سبھی فرشتوں نے مدینے آنا ہے۔ یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھو، معصوم ہے فرشتے، گناہ نہیں کرتے، زندگی میں ایک بار، وہ بھی 12 گھنٹے کی حاضری ہے۔ اے غلامو، تم سے تمہارے نبی کو کتنا پیار ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں 12 گھنٹے کی نہیں
बल्कि सारी उम्र मदीने में रहो। आका कहते तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। आका फरमा रहे मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अरे आका तो तुम्हें मदीने बुला रहे हैं और फरमाते आना तो वापस नहीं जाना, यहीं रुक कर मर जाना। आला हज़रत कहते हैं मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार, मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार, और आसी पड़े रहें तो सला उम्र भर की है। ऐसा शहर है, फरिश्ते भी प्यार कर रहे हैं। आपको पता है जिब्रील अमीन ये नबी पाक से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये फरिश्तों के भी सरदार हैं। जिब्रील अमीन का महबूब शहर कौन सा है? हाँ ये भी समझ लो, है जो सिदरतुल मुंतहा पे रहते हैं। कितना मुबारक मकाम, 7वें आसमान से भी ऊपर हैं। मगर मदीने से मोहब्बत कैसी है? अच्छा पहले तो ये समझिए, पहले एक शेर आपने कई बार सुना होगा, पहले वो शेर सुनते हैं फिर जरा उसको समझते हैं, फिर मैं बयान को एंड करता हूं। सच्ची बात है जिक्र मदीना ऐसा टॉपिक है कि सारी रात